میں اپنی ماں کو دیکھتی ہوں کہ وہ میرے والد کے ساتھ کس قدر کوآپریٹ کرتی تھی. ان کے جتنے مہمان آتے تھے, جتنے ریلیٹیوز آتے تھے, سب کو انٹرٹین کرتی تھی ان کے مطابق. ایک یہ بات ہے کہ آپ کے پاس بہت زیادہ ملازم ہوں, بہت زیادہ افراد آپ کے ہیلپ کرنے والے ہوں تو آپ کے لیے زیادہ سہولت ہو جاتی ہے. امی کے پاس الحمدللہ یعنی ہیلپ تو رہی ہے ہمیشہ, لیکن کوکنگ امی ہمیشہ خود کرتی تھی. اور مجھے سردیوں میں یاد ہے ابا جی کے پاس قرآن حکیم پڑھنے کے لیے لوگ آتے تھے. تہجد کے وقت امی پڑھتی تھی, فجر کی نماز کے بعد اور لوگ آتے تھے پڑھنے کے لیے, تو امی جی ان کے لیے سیزن کے مطابق کبھی گاجر کا حلوہ, کبھی انڈوں کا حلوہ, کبھی کچھ. تو میں امی جی سے پوچھتی تھی, امی جی وہ بیکری سے بھی تو چیزیں ہیں. امی جی کہتی ہیں وہ قرآن پڑھ رہے ہیں, ان کو زیادہ ضرورت ہوتی ہے تو ان کو ہم اچھی چیز دیں گے تاکہ ان کا ذہن زیادہ اچھا کام کرے. الحمدللہ. اور وہ ابا جی کے سارے اسٹوڈنٹس تھے جن کو روزانہ کی بنیاد پر وہ ماشاءاللہ انٹرٹین کرتی تھیں. اور اسی طرح سے ابا جی کے جب وہ اسٹوڈنٹ چلے جاتے تھے پھر ہماری باری آتی تھی. یعنی ہم بہنیں, میں اور میری بڑی بہن ہے, ہم نے ایک وقت میں قرآن پڑھا تھا. اور یہ سلسلہ یعنی ایک کے بعد ایک سلسلہ اللہ کے فضل و کرم سے جاری رہا الحمدللہ. میں نے اپنی ماں کو بیوی ہونے کی حیثیت سے دیکھا ہے کہ انہوں نے کبھی میرے والد کو ایک پریشان جیسچر بھی نہیں دیا. یعنی بات ہوتی ہے نا کہ کبھی ناراض ہونے کی, میں سوچتی ہوں اچھا یعنی ہمیں تو کتنی باتیں, اتنی زیادہ باتیں بری لگتی ہیں, کبھی مزاج کے خلاف ہوتی ہیں تو ہم یہ ہے کہ خاموش تو ہو جاتے ہیں, لیکن یہ کہ ایک فیس کو فریش بھی رکھنا اور جھکائے رکھنا. تو امی جی سے ہم پوچھتے بھی تھے کہ اچھا ابا جی کی کبھی کوئی بات بری نہیں لگی. تو ہمیں شوق ہوتا تھا. میرے والد صاحب جو تھے وہ کافی عرصے تک ایک دفعہ وہ موجود نہیں تھے, تو انہوں نے میری والدہ کو خطوط لکھے. تو جب خطوط لکھتے تھے, ایک تو ان کی کیلیگرافی بہت اچھی تھی, بہت خوبصورت رائٹنگ, اور اس کے ساتھ بہت عمدہ وہ آرٹ ورک بھی کر کے بھیجتے تھے. تو ہمارا محبوب مشغلہ ہوتا تھا. امی جی کو بھی پڑھ پڑھ کر سناتے تھے, وہ بھی ہمیں اجازت دیتی تھی, لیکن امی جی کے خطوط پڑھنا ہمیں بہت اچھا لگتا تھا کہ ابا جی کی طرف سے خط آئے ہیں. باہمی محبت اتنی زیادہ, اور اس میں ابا جی کا بھی رول تھا, وہ بہت زیادہ ریگارڈ کرتے تھے. لیکن امی جی کبھی, آپ خود سوچیں, کسی کے 2 بچے بھی ہونا, کسی کے 3 بچے ہو جائیں تو کس قدر زیادہ عورت جلانا شروع کر دیتی ہے کہ اب میں ان بچوں کو کیسے سنبھالوں, میں کوئی اور کام کرنے کے قابل نہیں ہوں. اور امی کبھی جلاتی نہیں تھی, اور بچوں کی وجہ سے کبھی میرے والد کو انہوں نے پریشان نہیں کیا. اور امی جی کہتی تھیں کہ میری بیٹیاں جو ہیں وہ انشاءاللہ آگے پڑھیں گی. چونکہ ہم پردے کی بہت زیادہ پابندی تھی تو سارے لوگ انہیں کہتے تھے کہ اچھا آپ نے اپنی بیٹی کو کالج میں ایڈمیشن دلوانا ہے. تو ان کا چہرہ تو کبھی کسی نے نہیں دیکھا. تو کالج میں تو مرد بھی ہوتے ہیں, اور کالج میں یہ جس وقت سٹولر لیں گی اور باقی سارا, تو کس طرح سے آپ برداشت کرو گے. تو ابا جی کہنے لگے کہ انشاءاللہ یہ جائیں گی تو یہ حدود کے اندر ہی رہیں گی انشاءاللہ. تو ابا جی نے پھر یونیورسٹی میں بھی ایڈمیشن دلوایا. ریلی ہمیں فیل ہوتا ہے کہ پیچھے ہماری امی جی کنٹینیوسلی کاؤنسلنگ کرتی رہتی تھی, ابا جی کو کہتی تھی کہ آپ انہیں روکے نہیں. تو ابا جی کہتے تھے دیکھیں آپ کو اس وقت پہ ہیلپ بھی چاہیے, اور اس وقت پہ بیٹیاں ساتھ ہوں تو آپ کے لیے کتنی آسانی ہو جائے. امی جی کہتی تھیں میں سب کچھ کر لوں گی, لیکن ان کو آپ نے روکنا نہیں ہے. الحمدللہ. اور ہمیشہ یہ دونوں نے آپس کی محبت کے ساتھ ہی ہمیں ریز کیا اللہ کے فضل و کرم سے. میں ماں ہونے کی حیثیت سے دیکھتی ہوں, آج وہ ایسی ماں ہیں, ایسی دادی ہیں, ایسی نانی ہیں, اور اس سے بھی اگلی نسل کے, یعنی وہ پڑنانی بھی بہت سے بچوں کی ہے الحمدللہ. ہر بچہ ان سے محبت کرتا ہے, اور ہر بچے کو ان کی جانب سے محبت ملی. کہنا لفظوں میں کتنا آسان ہوتا ہے, اور کرنا کس قدر مشکل, اور نبھانا کتنا زیادہ مشکل ہوتا ہے. اس وقت بھی ان کے ماشاءاللہ 45 سے زیادہ پوتے پوتیاں, نواسی ہیں الحمدللہ. تو ہم بہن بھائی ماشاءاللہ کافی ہیں, اور پھر ہمارے بچے سب کے, زیادہ بہن بھائیوں کے بچے 4 ہیں, اور کچھ کے کم ہیں, کچھ کے زیادہ بھی ہیں. تو یہ کہ پھر ان کے آگے سے جو بچے ہیں ماشاءاللہ, جیسے میری بڑی بہن ہے تو ان کی ایک بیٹی کے 6 بچے ہیں ماشاءاللہ, اور ایک بیٹی کے 3 بچے ہیں, اور اسی طرح سے تیسری کے بھی 3 بچے ہیں. لیکن ہر بچے کے ساتھ ان کا علیحدہ تعلق تھا. ایون کینیڈا میں میری بھانجی ہوتی ہے تو امی کو فکر ہوتی تھی, نافے کو نٹس جو ہے وہ الرجی کرتے ہیں, تو نافے کو جو چیز بھی بنا کر بھیجنی اس میں نٹس نہیں ہونے چاہیے. تو وہ نٹس کے بغیر چیزیں جو ہیں وہ ان کے لیے بناتی تھیں اور انہیں بھیجتی تھیں. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے جو علم کی محبت اور علم کا شوق انہیں دیا تھا,
اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت تھی ان پر. اور علم کا شوق جو انہوں نے پیدا کیا, ہر دفعہ آتی تھیں تو پوچھتی تھیں کہ اب کیا لکھا ہے, اب بات کہاں تک پہنچی ہے, اب اور کیا کام کر رہی ہو, آج کل کون سا پروجیکٹ چل رہا ہے, آج کل اور کون سے کام کر رہے ہو. ہمیشہ پوچھنا بھی, اپریشیٹ بھی کرنا, لیکن ایک نصیحت ہمیشہ, کبھی اپنے کام پر مان نہیں کرنا. جس دن یہ بات دل میں آئی نا تو اللہ نے یہ نور واپس لے لینا, پھر یہ رہنا نہیں ہے. الحمدللہ اپنے بچوں کو تواضع والی سٹیج پہ رکھنا اور انہیں ان کے فیلڈ کے لحاظ سے آگے بڑھاتے رہنا. میں جب اسلام آباد گئی تو مجھے میری بہن کہتی ہیں آج کل ان کے ذہن پہ عریج سوار تھی کہ عریج میری بیٹی ہے, تو عریج کے بارے میں وہ فکر مند تھی, عریج سے زیادہ ملاقاتیں جاری رہتی تھیں اور عریج کے بارے میں انہیں فکر تھی کہ اب اس کا نمبر لگ گیا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ اچھے گھرانے میں لے جائے اور اس کو اچھی زندگی بسر کرنے کی توفیق دے. تو عریج نے شریعہ اینڈ لا میں بیچلرز کیا, تو نانی ماں اس سے پوچھتی ہیں کہ اب تم کورٹ جاؤ گی یعنی انٹرنشپ کرنے کے لیے, تو اس نے کہا کہ ہاں میری انٹرنشپ ہے تو مجھے جانا ہے. تو امی جی نے کہا کہ وہاں پر تو ماحول ایسا نہیں ہوتا کہ تم وہاں جاؤ. تو اتفاق ایسا ہوا کہ ان کی ایک ایسی خاتون سے ملاقات ہوئی جنہوں نے کہا کہ مجھے میری ماں اور باپ کے جانے کے بعد میرے ماموں نے پالا, انہوں نے پڑھایا, میں نے انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی سے پڑھا, میں نے جب ایگزام دیا اور میں نے اپلائی کیا تو میری پوسٹنگ ہو گئی ایز اے جج. میں جب تعینات ہوئی تو مجھے ایسے کیسز کو ڈیل کرنے کا موقع ملا جو کتنی مدت ہو گئی تھی انہیں جیلوں کے اندر تھوڑے تھوڑے فائن کے پیچھے, اور یا کسی نے کوئی ناجائز کسی کو قید کروا دیا. تو کہتی ہیں کہ میں کسی ایسے مستحق فرد سے فیس نہیں لیتی اول تو, اور دوسری بات یہ ہے کہ مجھے خوشی ہوتی ہے کہ چلے اللہ تعالیٰ نے میرے توسط سے ان کے لیے آسانی کر دی. تو مجھے فون کیا آخری دن پہ, انہوں نے جب کال کی, کافی طویل کال تھی, تو مجھے بھی انہوں نے بتایا کہ میرا دل اب تسلی میں ہے. میں یہ کہتی ہوں عریج سے میں نے کہا ہے, پھر عریج نے بھی مجھے بتایا کہ اس طرح میں نے اس سے کہا دیکھو آپ نے جس مستحق کا بھی کام کرنا ہے کبھی پیسے کی وجہ سے کام نہ کرنا. لوگوں کی خدمت کے لیے اگر اللہ پاک نے آپ کو موقع دیا ہے نا تو لوگوں کی خدمت کرنا. تو پیسہ تو بندے کو مل جاتا ہے لیکن انسانیت کی خدمت نہیں ہو پاتی. تو کہتی ہیں اب میرا دل ٹھنڈا ہے لیکن میرے ساتھ یہ وعدہ کرو. اور اب میں نے دیکھا کہ جس وقت رات ہوتی تھی اب ہاسپٹل میں, تو امی کی جو نواسیاں ہیں رات کو وہ کسی قیمت پر بھی CCU سے نہیں جانا چاہتی تھی, اور ہمیں وہ کہتی تھی کہ آپ لوگوں کے لیے مشکل ہے ساری رات اگر اٹھانا بٹھانا ہے, ان کو کروٹ دلوانی ہے, تو ہم خود یہ کام کریں گے. تو ہر طریقہ ہم نے آزما لیا لیکن نواسیوں کی محبت بیٹیوں سے بڑھ گئی, یعنی انہوں نے زیادہ بالآخر ہم سے بڑھ کر خدمت کی. الحمدللہ کوئی انہیں قرآن سنا رہی ہے, کوئی آگے بڑھ کے ان کے سہلا رہی ہے ان کی کمر کو, کبھی انہیں کروٹ دلوا رہی ہے, اور محبت کے ساتھ کسی نے بال بنائے, کسی نے کپڑے چینج کروائے, اور یہ کہ جیسے کسی بیبی کے ساتھ محبت ہوتی نا چھوٹے بچے کے ساتھ, الحمدللہ اس طرح سے پھولوں کی طرح بچوں نے بھی انہیں رکھا. اور اس کی وجہ یہ جو ان کی اپنی محبت تھی الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے. تو اللہ کی ذات بڑی کریم ہے کہ اس نے ہر ایک کے لیے موت کا راستہ رکھا ہے. یہ ایک مبارک سفر ہے ان کا الحمدللہ, اور ہم نے اسی مقصد کے لیے انہیں تیار بھی کیا. جب ڈیتھ ہوئی اور پھر جس وقت میری بہن تھی ان کے پاس, میری ایک بھانجی تھی ڈاکٹر زکیہ اور ان کی بیٹی, اور ایک ڈاکٹر صاحبہ جن سے امی کو بہت محبت تھی, انہی کے ہاتھ میں ان کا ہاتھ تھا. تو اچانک یہ ہوا کہ یعنی کلمہ پڑھا رہے تھے تو امی نے یوں دیکھا اور رائٹ سائڈ پہ دیکھتے ہی ان کی روح پرواز کر گئی. میں یہ کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کتنا کریم ہے, رحیم ہے, اس نے اپنے پاس بلایا ہے, اور ہمیں اللہ تعالیٰ سے پوری امید ہے اور ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ انہیں اچھے مہمان کی حالت میں رکھے گا. سبھی کی دعائیں ہیں, ان کی مغفرت فرمائے گا, ان کے گناہوں سے غلطیوں سے درگزر کرے گا. یقیناً کوئی انسان خطا سے خالی نہیں ہوتا, اور یہ کہ اپنے نبی کو بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا جب اب صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی کا وقت آیا, فسبح بحمد ربک واستغفر, کہ آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کریں اور اس سے بخشش مانگیں. انہ کان توابا,
بے شک وہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے. تو ہمیں اس سے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی وہ ضرور معاف کر دے گا, وہ ضرور رحمت فرمائے گا. جس وقت امی کی ڈیتھ ہوئی تو کس طرح محبت کے ساتھ ان کی آنکھیں جب بند کی, ظاہر ہے روح کو آنکھیں دیکھتی ہیں. ہم پر بھی وقت آنے والا ہے, ہم نے بھی اپنی روح کو پرواز کرتے ہوئے دیکھنا ہے. اور میں آج آپ کے سامنے وہ حدیث بھی ضرور رکھنا چاہوں گی کہ روح کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے جب روح قبض ہوتی ہے انشاءاللہ. اور پھر آپ دیکھیے گا کہ کتنی زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ انسان کے لیے آسانی کی گئی. ٹھیک ہے مرنا تو کسی مومن کو بھی اچھا نہیں لگتا, لیکن موت کے بعد جو اللہ کی ملاقات ہے اس کی وجہ سے انسان موت کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے. الحمدللہ جس وقت غسل دے رہے تھے تو ساری بہنوں کے دل میں یہی بات تھی کہ ہم غسل اپنے ہاتھ سے ضرور دیں. تو میری بڑی بہن کہہ رہی تھیں کہ میرا دل یعنی مجھے لگتا ہے کہ برداشت نہیں کر پائے گا. تو میں نے سب سے کہا کہ پھر موقع کے بعد جو ہے وہ یاد بہت آتی ہے نا, اور دل چاہتا ہے کہ اب موقع ملتا تو میں اب یہ کام کر لیتی. تو میں نے اپنی بھانجی سے کہا جاؤ ماں کو بلا کے لاؤ, کہ چاہے کچھ بھی ہے بے شک وہ سٹارٹ کر دیں ایک دفعہ, لیکن ایک دفعہ تھوڑا سا پانی بھی ڈال دیں گی تو انشاءاللہ تعالی پھر حسرت نہیں رہے گی. تو میں دیکھ رہی تھی میری ساری بہنیں جس طرح سے غسل دینے کے لیے امی کے سر پہ جب شیمپو لگایا, جس وقت ان کے بدن پر بھی ہم رائٹ سائڈ سے جب پہلے ان کو واش کر رہے تھے اور پھر اسی طرح سے یعنی استنجا کروانے کے بعد, اور پھر اسی طرح سے اوپر کی سائڈ کے بعد نیچے کی سائڈ, پھر لیفٹ سائڈ, اس طرح سے لگ رہا تھا جیسے آج سے زیادہ پرسکون وہ کبھی نہیں سوئی. الحمدللہ شی از ان سیف ہینڈز, اللہ کے فضل و کرم سے الحمدللہ. اور اسی کے لیے وہ ساری زندگی دعائیں کرتی تھی, ساری زندگی. ابھی اللہ کی طرف سے ایسا ہوا کہ ہماری فیملی میں کچھ عرصے سے ہر 2-3 ہفتوں کے بعد کسی کی ڈیتھ ہو رہی ہے. ابھی ایک ڈیتھ سے واپس آتے اگلی ڈیتھ کی تیاری ہو جاتی ہے. ہم نے کم وقت دیا اور امی جی نے زیادہ دیا, حالانکہ امی جی کی قوت ہم سے کہیں زیادہ کم ہو گئی. تو امی جی نے شیئر کیا میرے ساتھ بھی کہ مجھے ڈر بہت لگتا ہے, لیکن جب میری چھوٹی بہن کے ساتھ شیئر کیا تو اس نے کہا کہ امی جی آپ کیوں ڈرتی ہیں, کہ آپ کو پتا ہے کہ جس وقت کوئی قبر میں جاتا ہے تو فرشتے جس وقت اس سے سوال جواب کر لیتے ہیں تو اسے کہتے ہیں سو جاؤ پہلی رات کی دلہن کی طرح. تو پہلی رات کی دلہن جو ہوتی ہے اس کو کب فکر ہوتی ہے کہ میں نے اٹھنا ہے, میں نے کوئی کام کرنا ہے, ارد گرد کیا ہوگا. اور دوسری بات یہ کہ اتنا وہاں کا انوائرمنٹ پلیزنٹ ہوگا کہ جس وقت کسی کو امتحان کے بعد یعنی اس زندگی کے بعد جب سوالات ہوتے ہیں پھر اسے لٹا دیا جاتا ہے تو کس طرح سے جنت کی کھڑکی کھلتی ہے اور ہر طرف حد نگاہ تک قبر وسیع کر دی جاتی ہے. ریلی یقین کی باتیں ہوتی ہیں. میں قبرستان میں گئی بعد میں تو میں سوچتی رہی اچھا یہاں اتنی قبریں ہیں, لیکن مجھ سے وہاں پر بھی کسی نے سوال کر لیا کہ اچھا حد نگاہ تک وسعت کیسے ہوگی. میں نے کہا جس نے حد نگاہ بنائی ہے وہ زیادہ بہتر جاننے والا ہے کہ وہ کس طرح سے اسے وسیع کرے گا. لیکن جو اس نے کہا ہم اس پر بلیو رکھتے ہیں کہ یقیناً وہ ایسا کرنے پر قدرت رکھتا ہے. الحمدللہ یہ مبارک سفر ہے اس زندگی کے بعد کا, کیونکہ اب ان پر کبھی موت نہیں آئے گی, اور انشاءاللہ جو زندگی شروع ہوئی ہے اب یہ زندگی کبھی ختم نہیں ہوگی. لیکن اس زندگی کے بارے میں ہم نہیں جانتے, دوبارہ انہیں اٹھایا ضرور جائے گا, ہم سب کو اٹھایا جائے گا انشاءاللہ. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائیں, ان کو اپنے جوار رحمت میں جگہ دیں, ان کو اپنی عافیت میں رکھیں, اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جائیں اور اس گھر سے زیادہ اچھا گھر انہیں عطا فرمائیں اور اس زوج سے زیادہ اچھا زوج عطا فرمائیں اور ان کو ان کے گناہوں سے ان کی غلطیوں سے اس طرح سے پاک کر دیں جیسے برف سے, پانی سے, اولوں سے سفید کپڑے کو صاف کیا جاتا ہے. الہی ان کی پوری زندگی میں کوئی خطا ہوئی ہو یا ارحم الراحمین تو سب کی دعاؤں کی وجہ سے انہیں معاف کر دینا, اور الہی انہوں نے اپنے جسم کے ایک ایک حصے کو دکھے ہوتے دیکھا لیکن انہوں نے تیری عبادت میں, تیرے تعلق میں اور تیری طرف جانے کے کسی راستے میں کبھی کمی نہیں کی. الہی تو ان کی زندگی کو قبول فرما لینا, اور الہی ہمیں بھی ایسی زندگی گزارنے کی توفیق دے الہی کہ ہم چاہیں تو ہمارے لیے بھی اسی طرح سے دعائیں کرنے کے لیے ہاتھ اٹھیں اور دل دعائیں کریں, اور الہی اسی طرح سے تو ہم سے راضی ہو جائے. کچھ حدیث اس وقت آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں تاکہ جانے والوں کی وجہ سے
ہمیں اپنے لیے اپنے یقین کو پختہ کرنے کا اللہ تعالیٰ موقع دے دیں. میں ام علا کے حوالے سے ایک روایت سامنے رکھنا چاہتی ہوں. کہتی ہیں میں بیمار ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کے لیے تشریف لائے. فرمایا اے ام علا تمہیں خوشخبری ہو، بلا شبہ مسلمان کی بیماری کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے، جیسے کہ آگ سونے اور چاندی کا کھوٹ نکال دیتی ہے. امی جی کی بیماری کے وقت بھی ہم مسلسل امی جی سے یہی بات کہتے رہے کہ اللہ بہت کریم ہے، وہ بہت رحمت کرنے والا ہے. اب زندگی میں جو کچھ بھی رہ گیا تھا یہ آخری بار ہے، اب کبھی آپ کو کوئی تکلیف نہیں دیں گے اللہ تعالیٰ. اور وہ ہمیشہ اس کے جواب میں سر ہلا دیتی تھی. ظاہر ہے بیماری کی نوعیت بھی ایسی تھی. اور سب سے پیاری بات جو مجھے اس دین کی لگتی ہے، مرتے ہوئے بھی علم دینا. یعنی اگر کوئی خود اس خیال میں نہیں ہے تب بھی تلقین کرنا، قریب المرگ کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے. آپ جانتے ہیں کہ کوئی بھی مرنا تو نہیں چاہتا، اور اگر کسی کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کریں اس کی آنکھوں کی بے بسی نہیں دیکھی جاتی جو دنیا سے جا رہا ہوتا ہے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بیماروں کو جو مرنے کے قریب ہوں لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو، یعنی ترغیب دلاؤ. تو میں نے دیکھا کہ میری بہنیں بھی بچے بھی ترغیب دلاتے تھے، امی یہ ذکر آپ بہت اچھا کرتی تھیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اور یہ والا ذکر آپ بہت اچھا کرتی تھیں، لا الہ الا اللہ تو افضل ذکر ہے، یہ ذکر آپ ضرور کرتے رہیں. ترغیب دلانا بہت زیادہ ضروری ہے. اللہ تعالیٰ نے اس پر کتنی بڑی بشارت دی ہے. سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ نے فرمایا جس کی آخری بات لا الہ الا اللہ ہو وہ جنت میں داخل ہوگا. سبحان اللہ. اور میری بہن جو پاس تھی اس وقت پہ، اور ہم سب اس وقت اکٹھے تھے قرآن پڑھ رہے تھے الحمدللہ، تو میری بہن پاس تھی، وہ کہتی ہیں کہ آخری بار لا الہ الا اللہ میں نے انہیں پڑھوایا اور اس کے بعد انہوں نے یوں نظر دیکھی اور ان کی روح پرواز کر گئی. الحمدللہ رب العالمین. نشانیاں تو ایسی ہیں جس سے ہم اللہ سے اور زیادہ امید باندھتے ہیں. زندگی کے اعمال بھی اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں فرما دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی موت کے وقت کلمہ ضرور نصیب کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو سعید خدری نے روایت کیا ہے لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ. اپنے لوگوں کو جو نزع کی حالت میں ہوں لا الہ الا اللہ یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کی تلقین کرو. اور بہت ہی پیاری روایت ہے، جو شخص اللہ سے ملنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملنا چاہتا ہے. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کہتی ہیں رسول اللہ نے فرمایا جو شخص اللہ تعالیٰ سے ملنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملنا چاہتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ سے ملنا نہیں چاہتا اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملنا نہیں چاہتا. میں نے عرض کیا اللہ کے رسول موت کو تو ہم سب ناپسند کرتے ہیں. کتنی فطری بات ہے نا، اور کتنی سچائی کا اظہار کیا سیدہ عائشہ نے. آپ نے فرمایا کہ میرا یہ مطلب نہیں، بلکہ جب مومن کا آخری وقت ہوتا ہے تو اس کو اللہ کی رحمت، رضامندی اور جنت کی خوشخبری دی جاتی ہے تو وہ اللہ سے ملنا چاہتا ہے. میں اس وقت پہ جو خاص بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں، موت کے وقت کلمہ پڑھانا بہت مشکل ہوتا ہے. عملی طور پر جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے محبت کی زندگی نہ گزاری اور ساری زندگی اس کے لیے وقف نہ کی ہو، بہت مشکل ہو جاتا ہے. اور ارد گرد والے بھی اس پہ اوائڈ کرتے ہیں کہ شاید زندگی کا کوئی راستہ نکل آئے. راستہ نکل آئے تو بھی اللہ کی مہربانی ذکر کرنا تو ظاہر ہے افضل ہے. جنت کی خوشخبری کی وجہ سے کلمہ پڑھنا آسان ہوتا ہے. تو جنت کی اللہ کے رسول نے بھی یہی کہا کہ جنت کی خوشخبری دی جاتی ہے تو وہ اللہ سے ملنا چاہتا ہے. ریئلی اس دفعہ ہم نے بہت ایکسپیرینس کیا. جنت کی خوشخبری کی وجہ سے کتنی زیادہ سہولت ہو گئی کلمہ پڑھنے میں الحمدللہ. اور بیماری اور دنیا کے مکروہات سے وہ جلد خلاصی پا جاتا ہے، وہ بھی اللہ سے ملنا چاہتا ہے. اور جب کافر کا آخری وقت ہوتا ہے تو اسے اللہ کے عذاب اور اس کے غصے کی خبر دی جاتی ہے تو وہ اللہ سے ملنا پسند نہیں کرتا، اور اللہ عز و جل بھی اس سے ملنا پسند نہیں کرتے. تو بات یہ ہے کہ کون ہے وہ شخص جو یہ چاہتا ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کے ملنے کو ناپسند کرے. ہر شخص یہی چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ
اس سے ملنے کو پسند کریں تو اس کے لیے ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا ہے کہ ہم جنت کی بشارتوں کی وجہ سے، جنت کی رغبت کی وجہ سے اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کریں. موت کے وقت کی مشکل کو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ آسان کر دیں گے انشاءاللہ. اور موت کے وقت اللہ تعالیٰ سے حسن ظن رکھنا انسان کے لیے کتنا نفع مند ہوتا ہے. سیدنا جابر کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی وفات سے پہلے یہ فرماتے ہوئے سنا، تم میں سے کوئی آدمی نہ مرے مگر اللہ کے ساتھ نیک گمان رکھ کر، یعنی خاتمے کے وقت اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو بلکہ اپنے مالک کے فضل و کرم کی امید رکھے اور اپنی نجات اور مغفرت کا گمان رکھے. اللہ تعالی ہم سب کو بھی توفیق عطا فرمائے. اور اسی طرح موت کے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھیں بند کرنے کی تلقین کی اور دعا کرنے کا حکم دیا. سیدنا ابو سلمہ کی عیادت کو رسول اللہ آئے، اس وقت ان کی آنکھیں چڑھ گئی تھیں، یعنی فوت ہو چکے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھیں بند کر دیں اور فرمایا جب جان نکلتی ہے تو آنکھیں اس کے پیچھے لگی رہتی ہیں. بہت نفع ہوتا ہے جس وقت ایسی کیفیت میں کسی کو دیکھیں کہ اپنے آپ کو اس جگہ رکھ کر دیکھیں. قبولیت بہت آسان ہو جاتی ہے اللہ اور اس کے رسول کے ہر حکم کی الحمدللہ. پھر آپ نے فرمایا، ام المومنین کہتی ہیں کہ ان کے گھر والوں میں سے لوگوں نے رونا شروع کر دیا تو آپ نے فرمایا اپنے لیے اچھی دعا کرو اس لیے کہ فرشتے تمہاری باتوں پر آمین کہتے ہیں. پھر آپ نے دعا کی کہ اللہ ابو سلمہ کو بخش دے اور ان کا درجہ ہدایت والوں میں بلند کر، اور تو ان کے باقی رہنے والے عزیزوں میں خلیفہ ہو جا اور ان کی قبر کو ان کے لیے کشادہ اور روشن کر دے. اے تمام جہانوں کے پالنے والے ہمیں بھی بخش دے اور ان کو بھی بخش دے. بہت ہی پیاری دعا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو سلمہ کی وفات کے موقع پر کی تھی. اور اس دعا میں چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے اور ہمیں کا لفظ استعمال کیا، اس وجہ سے یہ دعا سب کے لیے افیکٹو ہے، ضرور یہ دعا کرنی چاہیے. اسی طرح سیدہ عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی تو آپ پر ایک یمنی چادر ڈال دی گئی، یعنی وفات کے بعد اوپر سے جسم کو کور کر دینا چاہیے. اسلام کتنا پیارا دین ہے، بندہ کب چاہتا ہے کہ جب وہ اپنے آپ کو نہ سنبھال سکے اسے کوئی بھی دیکھے. تو اسلام کے ہر کام میں بڑی خوبصورتی ہے. میں اس دفعہ سوچ رہی تھی، بہت زیادہ اس چیز کو پریکٹیکل ایکسپیرینس کر رہی تھی، کتنا بڑا اعزاز ہے. روح تو پرواز کر جاتی ہے نا، جس بدن میں وہ رہتی ہے اللہ پاک اس کا بھی احترام کرنے کا حکم دیتا. اس کو سختی کے ساتھ ہاتھ نہیں لگانا، آنکھیں بند کر دینی ہے، کپڑا دے دینا ہے، اوپر نہلانا ہے. جب تو بھلا سوچیں زندہ کو تو نہلاتے ہیں، مردے کو کیوں نہلاتے ہیں جبکہ اس نے قبر میں چلے جانا ہے. اور نہلانے سے پہلے اس کو استنجا کروانا، پھر پورے بدن کو صاف کرنا، وضو کے اعضاء کو دھونے سے ابتدا کرنا، یہ اعزاز ہے مومن کے لیے. الحمدللہ. طہارت موت کے بعد بھی جب جسم میں جان نہیں ہے اس وقت کی طہارت جو ہے وہ بتاتی ہے کہ اللہ پاک ساری زندگی پاک رہنے والے کو، جس بدن نے ساری زندگی پاکیزگی میں گزاری، روح نکل بھی جائے آخری بار ایک دفعہ پھر اسے پاک صاف کر کے مٹی کے سپرد کیا جاتا ہے. الحمدللہ. جس وقت غسل دیا جاتا ہے اور غسل دیتے ہوئے کس طرح سے احترام کے ساتھ بدن کو، یعنی سختی کے ساتھ نہیں، احترام کے ساتھ ایک کروٹ پہ پھر دوسری کروٹ پہ، پھر اسی طرح سے جب کفن بدلنا ہے، کہیں سے چادریں جب چینج کی جاتی ہے اس وقت پہ کس طرح سے اس کے سطر کو ڈھانپ کے رکھنا ہے. الحمدللہ رب العالمین. مومن کا اعزاز یہ ہے کہ اس کا جو بدن ہے اس کو کس طرح سے نمازیوں کے آگے رکھا جاتا ہے، پھر نمازی اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں، پھر دعاؤں کے حصار میں کندھوں پر اسے رکھ کے پھر کس طرح قبر کے پاس لے جایا جاتا ہے، پھر اسے سپرد خاک کیا جاتا ہے. الحمدللہ. پھر بھی قبر کے ارد گرد ٹھہر کے انتظار کیا جاتا ہے. اور کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم بھی دیا کہ اس کا انتظار کرو، کیونکہ میت کے جسم میں روح واپس آ جاتی ہے نا،
تو وہ قدموں کے لوٹنے کی چاپ سنتا ہے جس وقت قدم جا رہے ہوتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ ایک نئی زندگی میں لے جاتے ہیں جس کی وجہ سے نیچرلی نہ کوئی ادھر والا ادھر رابطہ کر سکتا ہے، نہ جانے والا رابطہ کر سکتا ہے. لیکن یہ امید کتنی بڑی ہے کہ جب کوئی ایمان کی حالت میں اللہ تعالیٰ کے پاس جاتا ہے تو وہ ان سیف ہینڈز ہوتا ہے الحمدللہ. اور ہمارے اس مقام سے زیادہ اچھا مقام اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں اور دنیا کی آزمائشیں ختم ہو جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ کی رحمت گھیرے میں لے لیتی ہے الحمدللہ. اور جس وقت روح قبض ہوتی ہے وہ وقت بھی ارد گرد والوں کے لیے تو بڑا عجیب ہوتا ہے. سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں جب ایماندار کی روح بدن سے نکلتی ہے تو اس کے آگے آگے 2 فرشتے آتے ہیں اور اس کو آسمان پر چڑھا کر لے جاتے ہیں. حماد جو راوی حدیث ہے وہ کہتے ہیں سیدنا ابو ہریرہ نے اس روح کی خوشبو اور مشک کا بھی ذکر کیا کہ آسمان والے فرشتے کہتے ہیں کہ کوئی پاک روح زمین کی طرف سے آئی ہے، اللہ تجھ پر رحمت کرے تیرے بدن کو جس کو تو نے آباد رکھا. پھر رب العالمین کے پاس لے جاتے ہیں. پھر رب العالمین فرماتا ہے اس کو لے جاؤ اپنے مقام میں یعنی علیین میں جہاں مومنوں کی ارواح رہتی ہیں، قیامت تک وہیں رکھو. اور کافر کی روح جب نکلتی ہے، راوی حدیث حماد نے کہا سیدنا ابو ہریرہ نے اس کی بدبو اور اس پر لعنت کا ذکر کیا کہ آسمان والے کہتے ہیں کہ کوئی ناپاک روح زمین کی طرف سے آئی ہے. پھر حکم ہوتا ہے اس کو لے جاؤ اپنے مقام سجین میں جہاں کافروں کی روحیں رہتی ہیں قیامت ہونے تک. سیدنا ابو ہریرہ نے کہا کہ رسول اللہ نے ایک باریک کپڑا جو آپ اوڑھے ہوئے تھے جب کافر کی روح کا ذکر کیا اس کی بدبو بیان کرنے کو اپنی ناک پر ڈال کر دکھایا کہ اس طرح سے، یعنی جیسے یہ سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے نا کہ جہاں سے بہت اسمیل آ رہی ہو، ٹیشو پیپر یا کوئی کپڑا ہوتا ہے انسان یوں ناک پہ رکھ لیتا ہے، تو اسی طرح سے فرشتے ناک پہ رکھ لیتے ہیں، اتنی گندی بدبو آتی ہے. استغفر اللہ. اور سورہ نحل کی آیت نمبر 32 میں فرمایا الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین. ابھی پچھلے دنوں ہم نے یہ آیت پڑھی تھی الحمدللہ، جانتے نہیں تھے کہ اب کی بار تو پڑھی ہے لیکن پھر اپنی ماں کے لیے ہی پڑھ رہے ہوں گے الحمدللہ. یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنت بما کنتم تعملون. ان کی روحیں فرشتے اس حال میں قبض کرتے ہیں کہ وہ پاک ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں تم پر سلامتی ہو، ان اعمال کے بدلے میں جنت میں داخل ہو جاؤ جو تم کیا کرتے تھے. الحمدللہ رب العالمین. حضرت برا بن عازب کہتے ہیں ہم ایک انصاری کے جنازے کے لیے رسول اللہ کے ساتھ نکلے. جب ہم قبر پر پہنچے تو قبر ابھی نامکمل تھی. رسول اللہ بیٹھ گئے، ہم بھی آپ کے گرد خاموشی سے بیٹھ گئے جیسے ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے. آپ کے ہاتھ مبارک میں ایک چھڑی تھی جس سے آپ زمین کو رید رہے تھے. آپ نے اچانک اپنا سر مبارک اٹھایا اور 2 یا 3 مرتبہ فرمایا لوگو عذاب قبر سے اللہ کی پناہ مانگو. پھر ارشاد فرمایا جب مومن آدمی دنیا سے کوچ کر کے آخرت کی طرف روانہ ہونے لگتا ہے تو اس کے پاس اس قدر سفید چہرے والے فرشتے آتے ہیں گویا کہ سورج کی طرح چمک رہے ہیں. سبحان اللہ. ان کے پاس جنت کے کفنوں میں سے ایک کفن اور جنت کے خوشبوؤں میں سے ایک خوشبو ہوتی ہے. وہ فرشتے حد نگاہ کے فاصلے پر آ کر بیٹھ جاتے ہیں. پھر ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور مومن آدمی کے سر کے پاس بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے پاک روح نکل اس جسم سے اور اللہ کی مغفرت اور رضا کی طرف چل. چنانچہ روح جسم سے اس طرح آسانی سے نکل آتی ہے جیسے پانی مشک سے بہہ نکلتا. ملک الموت اسے پکڑ لیتا ہے. ملک الموت کے ہاتھ میں وہ روح لمحے بھر کے لیے رہتی ہے کہ دوسرے فرشتے اسے جنت کے کفن میں لپیٹ دیتے ہیں اور اسے جنت کی خوشبو سے معطر کر دیتے ہیں. کتنی بڑی خوشخبری ہے نا. الحمدللہ جنت کا لباس موت کے وقت اور روح یہ لباس پہنتی ہے. چنانچہ اس روح سے روح زمین پر پائی جانے والی
بہترین مشک سے بھی اچھی خوشبو آتی ہے. پھر وہ فرشتے خوشبودار روح کو لے کر آسمان کی طرف جاتے ہیں. راستے میں جہاں جہاں مقرب ملائکہ انہیں ملتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ پاکیزہ روح کس آدمی کی ہے؟ جواب میں فرشتے کہتے ہیں یہ فلاں ابن فلاں شخص کی ہے جو دنیا میں اپنے فلاں بہترین نام سے پہچانا جاتا تھا. فرشتے اس کی روح لے کر آسمان دنیا تک پہنچ جاتے ہیں اور اس کے لیے دروازہ کھولنے کی درخواست کرتے ہیں. دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور اس آسمان کے فرشتے مومن کی روح کو اگلے آسمان تک الوداع کہنے کے لیے جاتے ہیں. آج ہم آسمانی سفر کے بارے میں پڑھ رہے تھے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے لیے گئے تھے اور آپ نے اپنی زندگی میں یہ سفر کیا اور نیک روح جو ہے موت کے بعد یہ سفر کرتی ہے. الحمدللہ. اللہ اکبر. حتیٰ کہ فرشتے اس روح کو لے کر 7ویں آسمان تک پہنچ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے میرے بندے کا نام علیین میں لکھ لو اور اسے زمین کی طرف واپس اس کے جسم میں لوٹا دو. کیا آپ جانتے ہیں کہ جب مردے کو دفن کر دیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس کے پاس آتے ہیں اور اس سے سوال جواب کرتے ہیں. یہ وہ موقع ہوتا ہے جب روح جسم میں آ چکی ہوتی ہے اور روح جب آتی ہے تو کیسے کیسے معاملات ہوتے ہیں. جب فرشتے سوال جواب کر لیتے ہیں تو مومن کی روح خوش ہو جاتی ہے. وہ کہتی ہے مجھے جانے دو, میں اپنے گھر والوں کو جا کر بتاؤں میرے پر اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے. تو فرشتے کہتے ہیں ابھی ٹھہر جاؤ, ابھی آپ آرام کرو, اور اسے سلا دیتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین. تو اللہ رب العزت کی طرف سے جو بشارتیں دی گئیں, جو رغبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دلائی, اس پر یقین کرتے ہوئے انشاءاللہ تعالی موت کا مرحلہ آسان ہو سکتا ہے انشاءاللہ. اور جس انسان کو یہ یقین ہو کہ میرے جانے کے بعد میری اولاد میرے لیے صدقہ جاریہ بنے گی, انشاءاللہ اس کے لیے اور زیادہ آسانی ہو جاتی ہے الحمدللہ. اور آپ دیکھیں کہ اس کی مصیبت پر اس کے اجر کی کتنی بڑی خوشخبری ہے جس عورت کا بچہ فوت ہو جاتا ہے اور وہ اس مصیبت پر صبر کرتی ہے, لیکن اسی عورت کی وفات پر اس کے بچوں کی طرف سے اس کے لیے خوشخبری مسلسل پہنچتی رہتی ہے. جو بچے اللہ کے پاس بھیجتی ہے تب بھی اس کے لیے وہ خوشخبری کا سبب بنتے ہیں, جو وہ دنیا میں پیچھے چھوڑ جاتی ہے وہ بھی اس کے لیے خوشخبری کا سبب بنتے ہیں کہ اس کے لیے صدقہ جاریہ بن جاتے ہیں. اور اس میں ہمارے لیے بہت بڑی سبق آموز بات ہے کہ ہم ایسی زندگی گزاریں جس کی وجہ سے اللہ تعالی ہمارے لیے بھی ایسے اسباب پیدا کر دے. اور موت کے وقت ظاہر ہے کہ آپس کی محبت کی وجہ سے آنکھوں میں آنسوؤں کا آ جانا بڑا نیچرل ہے, لیکن اللہ کی رضا پہ راضی ہونے کا اجر بہت بڑا ہے. اور الحمدللہ اللہ کی رحمت سے اللہ تعالیٰ نے ہماری ماں کی پوری اولاد کو یہ توفیق دی کہ وہ اللہ کی رضا پہ راضی رہیں. الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین. میں چاہوں گی کہ اس وقت تعلیم کی غرض سے ہم انہی الفاظ کو دہرا لیں جن الفاظ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا, اور یہی سب سے بڑی دعا ہے. اور یہ دعا اتنی کمپریہنسو ہے, اس کے بعد کسی دعا کی ضرورت نہیں رہ جاتی. میں اس دعا کو چاہوں گی کہ آپ ساتھ مل کر دہرا لیں. جی. اللہم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها وأكرم نزلها ووسع مدخلها
واغسلها بالماء والثلج والبرد ونقها من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وأبدلها دارا خيرا خيرا من دارها وأهلا خيرا من أهلها وزوجا خيرا من زوجها وأدخلها الجنة وأدخلها الجنة وأدخلها الجنة وأعذها من عذاب القبر وأعذها من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن عذاب النار मैं उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करती हूँ। अल्लाह ताला आप लोगों को जज़ाए खैर अता फरमाए जो इस मौके पर तशरीफ लाए। यकीनन इंसान बदल नहीं दे सकता, ये यकीनन मुसलमान के मुसलमान पर हुकूक हैं जिनको मुसलमान अदा करते हैं। अल्लाह पाक आपके आने को कबूल करे और आपकी जिंदगियों में बरकत दे और अल्लाह ताला हमें भी ईमान वाली जिंदगी और ईमान वाली मौत नसीब करे और अल्लाह पाक हमसे राजी हो जाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।